سوچو کہ اگر ایک قوم ایسی ہو جائے جو گناہ کو اپنی پہچان بنا لے اور پاکی کو مذاق سمجھنے لگے، جب غلط کام صرف چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام محفلوں میں کیے جانے لگے، جب اللہ کے نبی انہیں نصیحت کریں تو سامنے سے کہا جائے یہ لوگ بہت پاک صاف بنتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس قوم کے دل کی حالت تھی۔ آج ہم بات کریں گے قوم لوط کی، ایک ایسی قوم جو فطرت سے بغاوت کی زندہ مثال بن گئی اور پھر اللہ کے سخت ترین عذاب کا نشانہ بن کر ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بن گئی۔ قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سدوم اور اس کے گرد و نواح کے شہروں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہ شہر تجارت کے لیے مشہور تھے، یہاں سے قافلے گزرتے تھے، راستے آباد تھے اور مال و دولت کی کمی نہیں تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس قوم کی پہچان ان کی تجارت اور شہر نہیں رہے، بلکہ ان کا نام ان کے بےہودہ اعمال سے جڑ گیا۔ سورہ الاعراف آیت 80 میں اللہ فرماتا ہے، اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ یعنی یہ گناہ نہ صرف غلط تھا بلکہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی کھلی صورت میں ظاہر ہوا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ قوم لوط کا صرف ایک ہی گناہ تھا، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ ان کے گناہ کئی تھے۔ سب سے بڑا گناہ تھا مردوں کا مردوں کی طرف رجحان اور عورتوں کو چھوڑ دینا۔ سورہ الاعراف آیت 81 میں اللہ فرماتا ہے، تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ یہ عمل صرف چند لوگوں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ پوری قوم کا رویہ بن چکا تھا۔ اس کے علاوہ راستوں پر لوٹ مار ہوتی، محفلوں میں کھلی بے حیائی ہوتی، اور نبی کی بات کا مذاق اڑایا جاتا۔ قوم لوط کی سب سے خوفناک بات ان کا صرف جسم کا بگڑنا نہیں تھا، بلکہ ان کے ذہن کا بگڑنا تھا۔ ان کے لیے گناہ ایک عام بات تھی، شرم و حیا پرانی سوچ اور پاکی ایک مذاق۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کو ہدایت دینے کا سلسلہ جاری رکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جن انبیاء کا ذکر آتا ہے ان میں حضرت لوط علیہ السلام کا مقام بہت خاص ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ وہ پہلے اور بنیادی لوگوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ سورۃ الانبیاء آیت 71 میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم ابراہیم اور لوط کو اس زمین کی طرف بچا کر لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکت رکھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو خود مستقل نبی بنا کر سدوم کی طرف بھیجا۔
حضرت لوط علیہ السلام وہاں کے واحد شخص تھے جو اللہ کے نبی بھی تھے اور اللہ کے دین پر قائم بھی تھے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کا پیغام رکھنا شروع کیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ جو راستہ تم اختیار کر رہے ہو یہ فطرت کے خلاف ہے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی بندگی کرو، فطرت کی طرف لوٹ آؤ اور اس غلط رستے کو چھوڑ دو۔ لیکن قوم لوط اپنی ضد، اپنی ہوس اور اپنی سرکشی میں اتنی آگے جا چکی تھی کہ انہوں نے نبی کی بات کو بھی ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا، اگر تم سچائے ہو تو عذاب لے آؤ۔ عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو سیدھا قوم لوط پر نہیں بھیجا، بلکہ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ سورہ ہود آیت 69 میں اللہ فرماتا ہے، اور بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھ کر عزت دی اور ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ لیکن جب دیکھا کہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں گھبرا گئے۔ تب فرشتوں نے کہا، گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری دی اور پھر یہ واضح کر دیا کہ وہ کس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یعنی عذاب کا فیصلہ آسمان میں ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت رحم دل اور شفقت فرمانے والے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اور مہلت دے دے۔ سورہ ہود آیت 74 میں اللہ فرماتا ہے، جب ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور اسے خوشخبری مل چکی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ فرشتے خوبصورت نوجوان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو آپ غمزدہ ہو گئے۔ سورہ ہود آیت 77 میں اللہ فرماتا ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو لوط ان کے سبب غمگین ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ قوم کس حد تک گر چکی ہے، اور پھر وہی ہوا، قوم ہوس میں اندھی ہو کر ان مہمانوں کی طرف لپکی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے پاک ہیں۔ سورہ ہود آیت 78 میں آتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں۔ لیکن قوم نے صاف انکار کر دیا اور بولے، اپنے مہمانوں کو باہر بھیج دو۔ یہاں رحمت کا آخری دروازہ بھی بند ہو چکا تھا۔ جب قوم لوط اپنی حد سے گزر چکی اور نبی کی ہر نصیحت ٹھکرا دی گئی تو پھر اللہ کے عذاب کا آغاز ہو گیا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، ہم انسان نہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔
سورہ ہود آیت 81 میں آتا ہے، فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، تم رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ رات کے اندھیرے میں ایمان والوں کو لے کر شہر سے نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ پھر وہ صبح آئی جو قوم لوط کی زندگی کی آخری صبح تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو جڑ سے اکھاڑ دیا، یعنی جو شہر زمین پر قائم تھے انہیں آسمان کی طرف اٹھا کر پھر الٹا کر زمین پر پٹک دیا گیا۔ لیکن عذاب یہیں پر ختم نہیں ہوا، اس کے بعد آسمان سے نشاندار پتھر برسائے گئے اور ہر ایک پتھر ٹھیک اپنے نشانے پر لگ رہا تھا۔ سورہ ہود آیت 82 میں اللہ فرماتا ہے، پھر جب ہمارا حکم آ گیا ہم نے ان بستیوں کو اوپر نیچے کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیے۔ اس عذاب کے بعد قوم لوط کا نام و نشان مٹا دیا گیا، نہ کوئی شہر باقی رہا، نہ کوئی رہنے والا، صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند لوگ بچا لیے گئے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اس عذاب سے نہ بچ سکی، اس لیے کہ وہ ظاہر میں نبی کے گھر میں تھی لیکن دل سے ایمان والوں میں شامل نہیں تھی۔ قوم لوط کا واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دور کے انسان کے لیے عبرت ہے۔ گناہ جب عام ہو جائے اور پاکی مذاق بن جائے تو پھر اللہ کا عذاب دور نہیں رہتا۔ یہ تھی ہماری اس سیریز کی تیسری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔